دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى مُنِعُوا الْقَطْرَ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ لَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو بارش نہ برسائی جاتی۔ یہ جو بارشیں رکی ہوئی ہیں، زمین کا پانی گہرا ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں نے زکوٰۃیں روک لیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، اول تو دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ روک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم فلاں جناب علی کسی کو ضرورت پڑے گی، وہ ہمارے گھر میں آئے گا، ہماری منتیں کرے گا، چودھری صاحب حاجی صاحب کہے گا، رسید کاٹے گا اور کہے گا کہ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت آپ ہی کے لیے ہے، تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے اور وہ پھر ہمیں جنت کی بشارت سنا کے جائے گا۔ میرے عزیز سامعین، یہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ لینے والے جو لینے والا ہے اس کے آنے پہ نہیں دینی، یہ جا کے دے کے، یہ عبادت ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اذا حال علیہ الحول، جب ایک سال گزر گیا تو جو ہی سال پورا ہوا، جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا اس دن آپ نے وہ زکوٰۃ نکالنی۔ دینی کس کو ہے؟ وہ مصارف اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ اور زکوٰۃ خواہشوں پہ نہیں لگنی، زکوٰۃ سے ضرورت پوری کرنی۔ ہم زکوٰۃ خواہشوں پہ لگاتے ہیں، زکوٰۃ سے خواہش پوری نہیں کرتے۔ خواہش اور چیز ہے، زکوٰۃ ضرورت پہ لگتی ہے۔ تن ڈھانپنا یہ ضرورت ہے، تن کے اوپر جناب علی مہنگے ترین ملبوسات پہننا یہ خواہش ہے، روٹی کھا کے سادی مادی اپنی جان بچانا یہ ضرورت ہے، اور حد سے بڑھ کے بڑی بڑی ڈشوں کی طرف چل پڑنا یہ خواہش ہے۔ اب ہم زکوٰۃیں خواہشوں پہ لگا رہے ہیں، ٹائلوں پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے۔ دینی جو پروجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح وہ انڈیپینڈنٹ، وہ پڑے ہوئے، انہیں کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ خطبہ علماء یہ توجہ دلائیں گے، معاشرے کے اندر تعمیر ہوگی کہ کتنے ایسے ہمارے آئمہ ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ مساکین کی صف میں آتے ہیں، یہ مال اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ جب ہم نہیں دیں گے اللہ ہمیں پانی سے محروم کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے تو ان پہ پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب اترے گا وہ اس شکل میں ہوگا کہ اللہ بارش کو روک لیں گے۔ ایک تو وہ جو بارش پانی کی شکل میں برستی ہے وہ بھی رکے گی، اللہ کی رحمت بھی رکے گی، اس سے اللہ کا غضب اور غصہ اترے گا، اللہ کی ناراضی اترے گی۔ مال جو موجود ہوگا جب اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ گویا کہ پاک نہیں ہوگا، اس کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی۔ برکت اٹھنے کے جو نشانات ہیں وہ یہ کہ ایک تو پیسے کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پیسہ چلا کہاں گیا ہے، لگ کن کاموں پہ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کاموں پہ لگے گا وہ کام کوئی خیر والے نہیں ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی اچھے کام پہ ہم لگائیں گے اس کی رپورٹ نہیں آئے گی، اس کی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی۔ یہ سارے جرائم، یہ سارے جو عذاب ہیں یہ زکوٰۃ نہ دینے کے جرم کی بنیاد پہ ہوں گے۔ یہ تمام قسم کی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کے جو کوڑے ہیں یہ اس ایک گناہ پہ برسیں گے جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا، اور یہ اسلام کا مرکزی بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ گویا کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا 40واں حصہ، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اتنا پیسہ سال بھر اگر آپ کے پاس اضافی پڑا رہتا ہے تو پھر ہے۔ اگر روزانہ آپ کروڑ کماتے ہیں اور روزانہ ہی کھا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ جو مال اضافی آپ کے پاس آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ نے کسی کا دینا کچھ نہیں ہے، وہ جو پڑا ہوا ہے اس میں سے آپ نے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 250، لاکھ میں سے 2500، 40واں حصہ، ٹوٹل مال کے 40 حصے کر کے ایک حصہ آپ نے دینا۔ جب نہیں دیں گے اس کے اندر افراط و تفریط کریں گے، لئی تعالیٰ اللہ دے دیں گے، کر دیں گے، کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی زکوٰۃ روکنے کے معنی میں ہی آئے گا کہ ہم اپنی پرانی چیزیں وہ زکوٰۃ کی مد میں دیں، جبکہ زکوٰۃ مال پہ فرض ہے، اور یہ ہم روپے پیسے کی شکل میں دیں گے تاکہ اگلا بندہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ہم اپنے کپڑے اٹھاتے ہیں پرانے جن کے ڈیزائن پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھی یہ آپ لے لیں، ہیں اگلے بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، اسے پینے کے لیے پانی اس کے پاس نہیں، ہم اسے سوٹ دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جائے گی، مال پہ دی جائے گی، سال گزرنے پہ دی جائے گی۔ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش روک لی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر روک لی جائے گی۔